وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِکَاحًا۔ اللہ، یہ ایک کیٹیگری ہے، وہ صرف اوپر جو بات ہوئی وہ صرف ان لوگوں کی بات ہے جو تونگری کو، خوشحالی کو یا مالی تنگی کو رکاوٹ سمجھتے ہیں، لیکن اور وجہ تو ہو سکتی ہے نکاح نہ کرنے کی، بے شمار اسباب ہوتے ہیں، رشتہ نہیں مل رہا، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، نکاح نہ کرنے کی کوئی اور وجہ ہو اور نکاح نہ ہو رہا ہو۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِکَاحًا، جو لوگ نکاح نہیں کر سکتے ان کو چاہیے کہ وہ حرام سے بچے رہیں، معاشرہ وہ بھی پاک رکھیں، گندگی نہ پھیلائیں معاشرے کے اندر، نکاح نہیں بھی کرتے۔ استعفاف جو ہے وَلْيَسْتَعْفِفْ، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہاں پہ لفظ تو صرف استعفاف کا ہے، جو نکاح نہیں کر سکتے وہ بچے رہیں، یہی ترجمہ ہونا چاہیے، تو میں نے ترجمہ کیا ہے کہ حرام سے بچے رہیں۔ اصل میں جو استعفاف ہے نا، یہ اس کے معنوں میں یہ شامل ہے، ایسی چیز سے بچنا جو حلال یا جمیل نہ ہو، حلال نہ ہو یا خوبصورت اور جمیل پاکیزہ نہ ہو، اس سے بچنے کو استعفاف کہتے ہیں۔ تو جب بات ہو رہی ہے پاکیزہ کرداری کی، جب بات ہو رہی ہے معاشرے کے اندر پاکیزگی پھیلانے کی، اور اس میں نکاح کی بات ہو رہی ہے، پاکیزگی کا رستہ ایک ہی ہے اور وہ نکاح ہے، اور اگر کوئی نہیں کر سکتا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِکَاحًا، جو لوگ نکاح نہیں کر سکتے، کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ حرام سے تو وہ بھی بچے رہے نا، استعفاف کی زندگی اختیار کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ نکاح نہیں ہو رہا جی لہذا وہ معاشرے میں جو مرضی کرتے پھریں، نہیں، رشتہ نہیں مل رہا جی میں پھر جو مرضی کرتا ہوں، نہیں، میرے والدین میرا نکاح نہیں کر رہے تو میں پھر جو مرضی کر، نہیں، نکاح نہیں ہو سکتا کسی بھی وجہ سے، کوئی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے حرام سے اس نے بھی بچنا، اپنی پاکیزہ زندگی گزارنی ہے، حتی یغنیہ اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کشائش پیدا کر دے، خوشحالی پیدا کر دے، غنی کر دے اپنے فضل سے، یعنی ان کو وہ جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو جائے، جو بھی رکاوٹ تھی وہ ہو سکتا ہے، بعض اوقات مالی تنگی بھی ہو سکتی ہے، اور مالی تنگی ایسی جس میں نکاح ممکن نہ ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے تو لا یجدون نکاحا اس کو صرف مہر کی حد تک رکھا ہے کہ جو مہر نہیں دے سکتے، لا یجدون نکاحا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مہر نہیں دے سکتے۔ تو جب مہر کی مقدار ہی شریعت نے مقرر کوئی نہیں کی تو مہر نہ دینے کا کیا مطلب؟ جب مہر ایک سورت قرآن کی یاد کروانا بھی مہر ہو سکتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے لا یجدون نکاح میں صرف مہر تو نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک بات یہ بھی شامل ہو سکتی ہے، کوئی ایسی وجہ ہو کہ نکاح نہ ہو سکتا ہو تو ان کو بھی پاکیزگی کی زندگی گزارنی چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے کہ کسی بھی وقت حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہ جو بات فرمائی نا حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہ اصل میں اگر اللہ کریم یہ بات نہ ارشاد فرماتا، صرف یہ فرما دیتا کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِکَاحًا، ذرا بات تو سمجھیں، انسانی نفسیات کی، انسانی کیفیات کا، قلبی کیفیات کا اندازہ کیجیے۔ اللہ اکبر، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اسلام انسانی فطرت کے تقاضوں کو دباتا نہیں ہے، ان کو راستہ دیتا ہے۔ معاشرے کی گندگی کو روکنے کے لیے، ناپاکی کو اور بدکاری کو روکنے کے لیے نکاح کا راستہ دے دیا، خوبصورت راستہ۔ اب وہ لوگ آ گئے لا یجدون نکاحا، جو کسی بھی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتے، ان کو حکم دے دیا وَلْيَسْتَعْفِفْ، تم نے بھی بندے کے پتر بن کے رہنا، اپنے آپ کو روکنا، حرام سے بچ کے رہنا، پاک دامنی اختیار کرنی ہے۔ اللہ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نوجوانوں کو فرمایا تھا، وہ نوجوانوں، تم میں سے جس کے پاس وسائل ہیں اس کو نکاح کر لینا چاہیے،
من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو کر سکتا ہے فوراً شادی کرے، بے نکاح نہ رہے، فلیتزوج، شادی کر لے۔ کیوں کر لے؟ اس لیے کہ یہ جو شادی ہے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح جو ہے یہ انسان کی نگاہوں کو پاک کر دیتا ہے، انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اس سے زیادہ پاک دامنی اور پاکیزگی کا رستہ اور کوئی نہیں۔ نگاہیں پاک ہو جاتی ہیں، خیالات پاک ہو جاتے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اس سے زیادہ حفاظت کرنے والی اور کوئی چیز نہیں۔ اور جس کے پاس وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جس کے پاس استطاعت نہ ہو، کوئی وجہ ہے، رکاوٹ ہے، تو فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس کو چاہیے کہ روزے رکھے۔ اللہ اکبر، اس کو چاہیے کہ روزے رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، یہ شہوت کو کچلنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے روزہ رکھنا۔ اور اس میں بھی ہم عام طور پر سمجھتے ہیں دو چار روزے یا یہ فرضی روزے رکھنے سے بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شہوت تو نہیں کچلی جاتی، لمبے روزے رکھنے سے شہوت کچلی جاتی ہے۔ آپ روزہ مستقل رکھیں، شہوت کچلی جائے گی۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ کوئی ایسی دوا استعمال کر لو جو آپ کی شہوت کو کچل ڈالے، نہیں۔ کیوں؟ دوا استعمال کرو گے تو صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ روزے رکھتے جاؤ گے تو جب یہ روزوں سے اللہ کریم جو جس طرح سے انسان کی فطرت کو مینٹین رکھتا ہے کہ آپ نے جب روزے چھوڑنے ہیں اور وہ اللہ کریم نے وہ جنسی طاقت جو ہے وہیں کی وہیں رکھ دینی ہے پھر بن سکے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بنایا۔ شادی کرو، نکاح کرو، اور اگر نہیں طاقت تو پھر روزے رکھو۔ اب یہ جو نہیں طاقت کہہ دیا روزے رکھو، کیا مطلب ہمیشہ ہی روزے رکھتے جاؤ؟ یہ نہیں فرمایا کہ تم کوئی دوائی لے کے اپنی صلاحیت ختم کر لو شادی کرنے کی، یہ نہیں فرمایا۔ ایک عارضی ذریعہ ہے، پاکیزہ ذریعہ ہے کہ آپ روزہ رکھو، اس سے انسان کے فکر و خیال کی پاکیزگی بھی پیدا ہوتی ہے، صبر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزہ رکھو اس لیے کہ وہ صبر کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ہاں، جو ہی حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ کسی بھی وقت حالات پیدا کر دے گا، فوراً شادی ہو جائے گی۔ یہ بات جو ارشاد فرمائی ہے یہ اصل میں وہی بات ہے کہ اگر صرف یہ فرما دیتا کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھو، حرام سے بچ کے رہو، بس اپنے آپ کو بند کر لو، تو اس کا مطلب ہے اسلام نے تو ان لوگوں کے لیے راستہ ہی نہیں رکھا نا جو بیچارے نکاح نہیں کر سکتے، تو ان کو کہہ دیا کہ بس تم لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو بند کر کے رکھو۔ نہیں، راستہ ان کو بھی دیا۔ کیا راستہ دیا ہے؟ حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہ عارضی بات ہے، چند دنوں کی بات ہے۔ ان کو امید دلائی ہے یہ کہہ کے حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہ امید دلائی ہے کہ اس امید پر وہ لوگ زندہ رہیں گے اور اپنے استعفاف، اپنی پاک دامنی کی زندگی گزار سکیں گے کہ چند دن کی بات ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں فضل کر دے گا، ہمیں نکاح کے وسائل پیدا فرما دے گا۔ وہ چند دن کے لیے جو انہوں نے، وہ چند دن چاہے چند سال ہو جائیں، چاہے وہ چند مہینے ہو جائیں، وہ جتنا بھی انتظار اس کو کرنا پڑے گا، وہ ایک خوشحالی کے انتظار میں وہ وقت گزارنا آسان ہو جاتا۔ اور اگر بالکل ہی مایوسی ہو کہ بس کچھ نہیں ہونا، تمہارا نکاح نہیں ہوتا، اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ لیکن یہ شریعت کی خوبصورتی ہے کہ شریعت فطرت کے تقاضے کو دبا کے آگے نہیں بڑھتی۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو لوگ نکاح کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس کے پاس ان کے وسائل نہیں ہیں، نکاح نہیں کر سکتے، طاقت نہیں رکھتے، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، وہ اس وقت تک اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا کے رکھیں اور پاک دامن رہیں جب تک اللہ تعالیٰ ان کے، ابھی حالات کل پیدا ہو سکتے ہیں، پرسوں پیدا ہو سکتے ہیں، 2 مہینے بعد پیدا ہو سکتے ہیں، 2 سال بعد پیدا ہو سکتے ہیں، اس امید پر اس کے لیے وہ وقت گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وجہ کہ یہ فرما دیا ہے حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور اگر والذین، اور وہ لوگ یبتغون جو چاہتے ہیں، الکتاب تحریر کر لینا، جو تحریر کر لینا چاہتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں کتاب سے کیا مراد ہے، مما ملکت ایمانکم، ان لوگوں میں سے جن کے مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے، یعنی تمہارے غلاموں میں سے
جو لوگ تحریر کرنا چاہتے ہیں فکاتبوہم، تم ان کو تحریر کر کے دے دو، فکاتبوہم، تم ان کو تحریر دے دو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں کوئی خیر دیکھتے ہو، وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور ان کو وہ مال دیا کرو جس کا اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں مال، اس میں سے تم ان کو بھی دیا کرو، ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، ترجمہ اس پوری آیت کا پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور اپنی جو لونڈیاں ہیں ان کو بے حیائی پر مجبور نہ کرو، بدکاری پر مجبور نہ کرو، ان اردنا، اگر وہ چاہتی ہیں تحسناً، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اگر وہ اپنی عزتوں کی حفاظت چاہتی ہیں تو تم ان کو خواہ مخواہ مجبور نہ کرو بدکاری کے اوپر، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، صرف تم اس لیے مجبور کرتے ہو کہ دنیا کا چھوٹا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، تبتغوا، تاکہ تم حاصل کرو، عرض الحیات الدنیا، دنیا کا مقصد یعنی دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے تم ان کو مجبور کرتے ہو، یہ مجبور نہ کیا کرو۔ وَمَن يُكْرِهْهُنَّ، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، اس کے بعد کہ جو ان کو مجبور کیا گیا، غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ غلام اور لونڈی کا ایک ادارہ ہے، پہلے بھی آپ کو بڑی تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں۔ یہ ادارہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے اس معاشرے میں تشریف لائے تو یہ ادارہ اس معاشرے کا ایک لازمی حصہ تھا۔ غلام اور لونڈی تین قسم کے ہوتے تھے، ایک تو وہ تھے جو نسل در نسل غلام چلے آ رہے تھے، ایک وہ ہوتے تھے اور وہ بکتے جاتے تھے آگے، خاندانی طور پر ہوتے ہی غلام تھے، ان کے والدین بھی غلام، نسل در نسل غلام ابن غلام، اور ان کو بس بیچا خریدا جاتا، منڈیاں لگتی۔ اور اسی طرح سے ایک وہ غلام ہوتے تھے جو اصل میں نسلاً غلام نہیں تھے، بلکہ ان کو کوئی اغوا کر کے یا کسی بھی طرح سے ان کو پکڑ کے آگے بیچ دیتا تھا اور غلام بنا کے بیچ دیتا تھا، وہ بھی غلام ہوتے تھے۔ اور تیسری صورت وہ ہوتی تھی غلام اور لونڈی کی کہ جو جنگی قیدی ہوتے تھے، کہ جنگ کے اندر قید ہو کے آئے، چاہے وہ مرد ہیں اور چاہے وہ عورتیں ہیں، وہ بھی غلام بن گئے یا لونڈی بن گئے۔ اب ان کو اسائن کر دیا جاتا تھا مجاہدین کے اندر، اور وہ جو اسائن کیا جاتا تھا غلام اور لونڈی کی، وہ بمنزلہ، اگر لونڈی کسی کو اسائن کی جاتی ہے تو وہ ریاست اسائن کرتی تھی۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی شخص جنگ میں کسی عورت کو پکڑے اور کہے کہ بس یہ میری لونڈی بن گئی ہے، ایسے نہیں تھا، اور نہ ہی ایسا اس وقت جائز تھا اور نہ ہی آج کے دور میں یہ جائز۔ اسٹیٹ، ریاست جس کی طرف سے جنگ لڑی جا رہی ہے، وہ ریاست ان لونڈیوں کو خود مجاہدین پر تقسیم کرتی ہے، اور جب وہ تقسیم کرتی ہے تو ان کا تقسیم کرنا، اسائن کرنا، وہ بمنزلہ نکاح کے ہوتا ہے کہ اب وہ لونڈی جو ہے وہ بیوی بن کے رہ سکتی ہے اور اس کے ساتھ تعلق زوجیت قائم کر سکتا ہے جس شخص کو وہ لونڈی جو ہے اسٹیٹ کی طرف سے اسائن ہو گئی۔ اب وہ اس کے ساتھ رہے گا، اور اس میں بھی شریعت نے یہ بات ایک یعنی یہ ادارہ تھا، یہ تین قسم کے غلام اور لونڈی بنتے تھے، لیکن ان کو آزاد کرنے کے لیے تو بہت سارا حکم دیا شریعت نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غلام کو آزاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس غلام یا لونڈی کے جس کو آزاد کیا ہے، اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے ہر عضو کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے۔ یوں ترغیب دی۔ گناہوں کے کفارے میں آپ دیکھتے ہیں غلام آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا۔ اور جو لونڈی میں نے عرض کیا کہ جو کسی کے پاس ظاہر آ جاتی تھی اور وہ مرد جو ہے اس کے ساتھ تعلق زوجیت بھی قائم کر سکتا تھا، اس میں سے اگر اولاد ہوتی تو وہ اولاد بھی اس کا باقاعدہ وہ اس باپ کی وارث ہوتی تھی اولاد۔ اور اس میں پھر ایک اور ایشو یہ تھا کہ اگر کسی لونڈی سے اولاد ہو گئی ہے تو جس اس کے مالک کے فوت ہونے کے بعد، جو ہی اس کا مالک فوت ہوگا جس سے اس کی اولاد ہے،
اس کے فوت ہونے کے بعد فوراً بعد وہ خاتون آزاد ہو جاتی ہے، جس سے اولاد ہے وہ فوراً بعد آزاد ہو جاتی ہے اس کے فوت ہونے کے بعد، یعنی وہ آگے مزید بک بھی نہیں سکتی اور کسی کی وراثت میں بھی نہیں جا سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انتظامات کر دی ان کو آزاد کرانے کے، لیکن اس غلام اور لونڈی کے ادارے کو ایک حکم کے ساتھ، جیسے شراب، جوئے اور اس طرح کی حرام چیزوں کو حرام قرار دیا، اسی طرح غلام اور لونڈی کے اس ادارے کو حرام قرار نہیں دیا کہ کوئی غلام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نہیں دیا کہ مستقبل میں بھی کبھی جنگیں ہو سکتی ہیں، اور جنگوں کے بعد اگر جنگ کے اندر کوئی قیدی آتے ہیں اور ان میں سے خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، تو ان کی سیٹلمنٹ کا معاشرے کے اندر جو بہترین سیٹلمنٹ کا ایک دروازہ کھلا رکھا ہے۔ وگرنہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں جو دنیا اپنے آپ کو مہذب دنیا کہتی ہے، یہ نام نہاد مہذب، آج بھی جو فاتح قومیں ہیں، جو مفتوح اقوام کی عورتوں کے ساتھ جو حشر کرتے ہیں، وہ ساری دنیا کے سامنے، یعنی ایک ایک عورت سے 20 اور 10 لوگ اپنی ہوس پوری کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو حشر کرتے ہیں، اور نام کے مہذب ہے اور دنیا میں بد تہذیبی کی انتہا ہے، اور عورتوں کے ساتھ اور مفتوح قوموں کے ساتھ ظلم کی انتہا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اسلام نے یہ ادارہ اس لیے، یہ دروازہ اس لیے کھلا رکھا کہ اگر مسلمان فاتح ہوں اور مفتوح قوم، چاہے وہ ظاہر ہے وہ غیر مسلم ہوں گے، اور جتنی بھی خواتین ان سے آئی ہیں وہ اسائن کر دی جائیں گی اور وہ بہتر معاشرتی زندگی اختیار کر سکیں گی بنسبت ان کے جن کے ساتھ لوگ ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کو معاشرے کے اندر بہترین مقام دینے کے لیے۔ البتہ ان کو آزاد کرا کے بالآخر اسلام نے اس ادارے کو ختم کر دیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اب کہیں پہ بھی عملاً غلامی کا کوئی ادارہ موجود نہیں، لیکن یہ حکماً نہیں، عملاً ختم کیا ہے، حکماً ختم نہیں کیا۔ اس پر بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، حالانکہ یہ ایک بہترین سیٹلمنٹ ہے ان لوگوں کی کہ جنگی قیدی آئے ہیں، یا تو جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہو جائے، یا کوئی فدیہ دے کے آپ وہ لوگ واپس لے لیں۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی، پھر تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے معاشرے میں بہتر سیٹلمنٹ کے لیے کسی طرح تو کرنا، لہٰذا ان کو سیٹل کر لیا کہ آپ نے اپنے معاشرے کے اندر ان کو رکھ لیا۔ اب ان میں سے جو رہ رہے ہیں ان کی آزادی کا بہت سارا کے انتظامات کر دیے۔ ایک انتظام یہاں پہ اور حکم فرمایا ہے، اور وہ انتظام ہے، اس کو کہتے ہیں مکاتبت۔ مکاتبت کا معنی یہ ہے کہ کوئی غلام اپنے مالک سے کہے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا اور تم اتنے پیسوں کے عوض مجھے آزاد کر دو۔ اگر تم نے مجھے 10,000 درہم میں خریدا ہے تو میں تمہیں 12,000 درہم دے دوں گا اتنے عرصے میں، اور تم میرے ساتھ تحریری معاہدہ کر لو، اور میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا اور تم اتنے پیسے مجھے آزاد کر دو۔ یہ ہے وہ معاہدہ جس کو کتاب کہا گیا ہے، جو مکاتبت ہے۔ اگر قرآن کہتا ہے والذین یبتغون الکتاب، جو غلام یا لونڈی آپ سے مکاتبت کرنا چاہتے ہیں، تحریری معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، مما ملکت ایمانکم، جن کے مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے، یعنی تمہارے غلام ہیں، فکاتبوہم، ان کے ساتھ مکاتبت کر لو، تحریری معاہدہ کر لو، جو کرنا چاہتا ہے ان کے ساتھ کر لو۔ ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں خیر کا معاملہ جانتے ہو۔ اب یہ خیر کیا ہے؟ بعض لوگوں نے تو کہا خیر کا مطلب ہے مال، تمہیں پتہ ہے ان کے پاس مال ہے، تمہارا غلام جو ہے مالدار ہے، تمہیں پتہ ہے یہ پیسے دے سکتا، تو غلام، یہ خیر کا معنی مال بھی ہو سکتا ہے، اور قرآن میں خیر کا معنی مال ہے، قرآن نے خیر کا لفظ مال کے لیے استعمال کیا ہے، لہذا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی خیر کا معنی مال ہو، لیکن اس صورت میں فیہم نہیں ہونا چاہیے، لہم ہونا چاہیے۔ ان علمتم لہم خیرا ہونا چاہیے، کہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ ان کے پاس مال ہے، ان کا مال، لہم خیرا، ان کے پاس مال ہے، پھر یہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں ہے فیہم خیرا، ان کی زندگی میں اگر تم کوئی خیر جانتے ہو، خیر سمجھتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ اس میں مال بھی شامل ہے اور اس میں دیگر بھلائیاں بھی شامل ہیں، دیانتداری کی بات بھی شامل ہے، ہنر بھی شامل ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ ہنر مند ہے، یہ کما کے مجھے دے دے گا پیسے کسی بھی طرح کی، اور پھر ویسے بھی آپ کو معلوم ہے بددیانت آدمی نہیں ہے، اچھا آدمی ہے، یہ ٹھیک آدمی ہے، اس میں بھلائی ہے اور یہ مکاتبت کرنا چاہتا ہے، آپ اس کے ساتھ مکاتبت کر لو۔ یہ حکم ہے قرآن کا، فَقَاتِبُوهُمْ، تمہیں ان کے ساتھ مکاتبت کرنی ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ مکاتبت کریں، آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان علمتم فیہم خیرا جو ہے، اگر تم جانتے ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، یہ تعین کرنا قرآن نے مالک کے ذمے رکھا ہے کہ مالک نے طے کرنا ہے کہ خیر اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حکم نہیں ہے بلکہ یہ مرضی ہے مالک کی کہ وہ اس کے اندر خیر کا فیصلہ کرے کہ خیر ہے تو وہ اس کو ساتھ مکاتبت کر سکتا ہے، اور خیر کا فیصلہ نہ کرے کہ اس کے اندر خیر نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، کیونکہ یہ شرط یہ مالک کے اوپر رکھی ہے قرآن نے کہ مالک کی مرضی ہے وہ دیکھے۔ ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم سمجھتے ہو کہ ان کے اندر خیر ہے۔ تو یہاں سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے اور یہ خیال کیا ہے کہ چونکہ مکاتبت کا اس میں خیر کا معاملہ مالک نے ہی دیکھنا ہے اور اسی کی رائے کو شریعت نے معیار قرار دیا ہے، ان علمتم، کہ تم جانتے ہو، تو اس لیے اس کا مطلب ہے وہ کاتبوہم جو ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ مکاتبت کرو، آپ کر سکتے ہیں، آپ کہیں کہ نہیں بھی تمہارے اندر خیر نہیں ہے اس لیے مکاتبت نہیں کر سکتے۔ تو چونکہ مالک کی مرضی پہ رکھا ہے اس لیے یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، ہاں کر لے تو اچھا، مستحب ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب یہ حکم آ گیا فقاتبوہم، اس کے بعد شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی غلام اپنے مالک کے ساتھ مکاتبت کرنا چاہے تو مالک اگر انکار کرے تو وہ غلام عدالت جا سکتا، اور اس طرح کی مثالیں موجود، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی مثالیں موجود۔ مالک نے انکار کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے درے مارے اس مالک کو، تم کون ہوتے ہو انکار کرنے والے، قرآن کا حکم ہے فقاتبوہم، وہ مال دے کے اپنی آزادی چاہتا ہے، تم اس کا مال لو اس سے، فقاتبوہم، مکاتبت کر لو، اور صرف مکاتبت ہی نہیں کرو بلکہ فرمایا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، صرف اس کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اس نے اگر معاہدہ کر لیا ہے تو اس کے ساتھ مال میں معاونت بھی کرنی ہے، کوئی مال چھوڑ دو اس کو، 10,000 کا معاہدہ ہوا ہے، 1,000 ویسے چھوڑ دو، 2,000 چھوڑ دو، 5,000 چھوڑ دو، تمہیں تو اللہ نے مال عطا کیا ہے۔ لہٰذا اس میں سے یہ حکم مالک کو بھی ہے اور دیگر اہل معاشرہ کو بھی ہے کہ جس غلام نے مکاتبت کر لی ہو اس غلام کا جو لوگوں کے اوپر، معاشرے کے اوپر حق ہے کہ وہ ان کی مدد کرے، وہ اگر کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کی مدد زکوٰۃ سے بھی ہو سکتی ہے۔ وہ جو قرآن میں 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر وہ جو 8 مصارف ہیں، ان مصارف میں ایک مصرف ہے وَفِي الرِّقَابِ، گردنیں چھڑانے کے لیے مال دیا کرو۔ تو وہ گردن چھڑانا چاہتا ہے، کوئی غلام ہے بیچارہ، وہ اپنی گردن چھڑانا چاہتا ہے، مکاتبت کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کو مال دو۔ لہٰذا یہ گویا یہ بائنڈنگ ہے مالکوں کے اوپر کہ وہ اس کو مکاتبت بھی اس کے کریں، تحریری طور پر معاہدہ بھی کر لیں، اور اس کے مال کے ساتھ مدد بھی کریں، اور دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ مدد کریں۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ اپنی عزت کی حفاظت چاہتی ہیں، صرف اس لیے کہ تم دنیا کا تھوڑا سا فائدہ چاہتے ہو، اس لیے اپنی لونڈیوں کو مجبور نہ کرو۔ اصل میں یہ ایک سوال کا جواب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ عزت کی حفاظت نہیں چاہتی تو پھر مجبور کیے رکھو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یہ غالب احوال کے اعتبار سے ہے، یہ امر واقعہ کے بیان میں ہے کہ چونکہ وہ چاہ رہی ہیں
کہ ہم پاکیزگی اختیار کریں اور تم ان کو مجبور کرتے ہو تو یہ مجبور نہ کرو. تو یہ جو ان اورادنا تحسنن، اگر وہ عزت کی حفاظت چاہتی ہیں تم ان کو مجبور نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے، علماء نے بڑی خوبصورت بات ایک لکھی ہے مفسرین نے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون، اگر کوئی لونڈی بچنا چاہے ہی نہ تو اس کو تو مجبور نہیں نہ کیا جاتا، مجبور تو اسی کو کرنا جو بچنا چاہے. جو بدکاری شوق سے کر رہی ہو تو اس کو تو مجبور نہیں کیا جاتا، وہ تو اپنے شوق سے کر رہی ہے، تو مجبور تو اسی کو کیا جاتا ہے نا کہ جو کرنا نہ چاہتی ہو اور اپنی عزت کی حفاظت چاہتی ہو آپ اس کو مجبور کریں. اس لیے غالب احوال کے اعتبار سے اور امر واقعہ کے بیان میں شریعت نے لکھا ہے. اور اصل بات یہ تھی کہ عبداللہ بن ابی جو تھا اور اس طرح کے منافقین وہ اپنی لونڈیوں سے دھندا کرواتے تھے، یعنی ان کو کہتے تھے جاؤ مجھے اتنے پیسے لا کے دو، وہ اپنا جسم بیچتی تھی، جسم فروشی کا کام کرتی تھی اور پھر ان کو پیسے لا کے دیتی اور یہ مجبور کرتے تھے. باقاعدہ مفسرین نے ان لونڈیوں کے نام بھی لکھے ہیں کہ وہ ایسی لونڈیاں تھیں کہ جن سے یہ اس طرح کا کام کرواتے تھے. تو وہ بیچاری لونڈیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں شکایت لے کہ ہمارا مالک جو ہے وہ اس طرح ہمیں مجبور کرتا ہے کہ جسم فروشی پر، اور اس لیے مجبور کرتا ہے کہ اس سے جو پیسے آتے ہیں وہ مالک ہم سے لے لیتا ہے. یہ ہے لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ تم دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ لینے کے لیے ان بیچاریوں کو جسم فروشی پر مجبور کرتے ہو. یہ حرکت نہ کیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی جب وہ ان لونڈیوں کی شکایت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے ان کی شکایت سنی. اللہ کریم نے یہ نازل فرما دیا حکم کہ یہ اس طرح کی حرکت آئندہ نہیں کرنی. وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور جو کوئی ان کو مجبور کر لے، تو اب دیکھیں مجبور جو ہو جاتا ہے، جس کو کسی مجبوری کی صورت میں مالک نے مجبور کر دیا کہ چلو جاؤ جسم فروشی کرو، تو وہ بیچاری مجبور ہیں. تو جو مجبور ہیں ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، ان کی مجبوری کی وجہ سے بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم، بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی جبر میں اگر کوئی گناہ کر بیٹھتی ہیں وہ خواتین، اب ظاہر ہے کہ گناہ ایسا ہے جس میں انسان کا جسم ہی نہیں بلکہ انسان کے جذبات بھی انوالو ہوتے ہیں. اور جسم فروشی میں ظاہر ہے کہ آپ جتنے بھی جبر کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہوں اس میں اپنے احساسات اور اپنے جذبات اور اپنا جسم تو انوالو ہوتا ہی ہے. لہٰذا جبر تو صرف یہ ہے نا کہ کرو، باقی اس کی جو تفصیلات ہیں اس تفصیلات کے اندر بہت کچھ جو ہے وہ انسان آمادگی کے ساتھ کرتا. تو گویا یہ کہہ دینا، یہ اللہ کا حکم جو ہے ان خواتین کو، ان لونڈیوں کو گناہ سے بچانے کا اعلان ہے کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جب تم مجبوری کی وجہ سے انوالو ہو جاتی ہو. من بعد اکراہہن، ان خواتین کو اگر مجبور کر دیا جاتا ہے تو مجبوری کی وجہ سے جو کچھ وہ حرکت کر بیٹھتی ہیں اور اس کے اندر جتنا بھی انوالو ہوتی ہیں ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ مالک کے اوپر گناہ ہے جس بدبخت نے ان کو اس بات پر مجبور کیا. ایک معنی تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جو لوگ اب تک مجبور کرتے رہے، اب اگر وہ مجبور کرنا چھوڑ دیں گے فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، اب اگر وہ مجبور کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخشنے والا ہے، یعنی اب پچھلے گناہ بخشے جائیں گے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اور یقیناً ہم نے نازل کی ہیں تمہاری طرف ایسی آیات مبینات واضح کر دینے والی، یا واضح دونوں معنی ہیں. ایک معنی ہوگا کہ ایسی آیات جو بالکل روشن اور واضح ہے، بینات اور مبینات، یہ ہم معنی ہوں گی. دوسرا ہے مبین کا معنی واضح کر دینے والی، یعنی کتنی ہی اسلامی تعلیمات ہیں جو واضح ہوتی ہیں آیات سے. تو مبینہ، بینہ بھی ہے، روشن دلیل بھی ہے، اور بہت ساری چیزوں کو واضح کر دینے والی بھی ہے. وَمَثَلًا، اور بہت ساری مثالیں ایسی اللہ کریم نے بیان کی ہیں، مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ،
ان لوگوں سے جو گزر گئے تم سے پہلے، ان لوگوں کی مثالیں بھی بیان کی ہیں، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ نصیحت ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے. یعنی یہ ساری آیات جو ہیں اللہ کریم نے اس طرح سے نازل کی ہیں، اور یہ سب کے سب چیزیں واضح کر دینے والی ہیں. اب پیچھے بھی دیکھتے ہیں واضح ہو رہی ہیں، آگے بھی اللہ کریم واضح فرما رہا ہے. یہ ساری اللہ کی آیات کی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیات کی خصوصیات ہیں کہ وہ مبینات بھی ہیں، کہ واضح کر دینے والی. بہت ساری تعلیمات اللہ کی آیات سے واضح ہو رہی ہیں، اور وہ خود بھی بینات ہیں. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور بہت ساری مثالیں بیان کرتی ہیں یہ آیات. مثال کے طور پر اللہ نے آیات نازل کی ہیں ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزر گئی. اب دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر الزام لگا، اللہ کریم نے برات نازل فرما دی. حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، اللہ نے برات نازل فرما دی. یہ پرانی بات. حضرت مریم پر یہودیوں نے بہتان لگایا، اللہ کریم نے قرآن میں برات نازل فرما دی. لہٰذا یہ مثلاً ہے کہ مثل کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کسی کے مشابہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں تشبیہ تمثیل، کہ عمومی طور پر ایک بات کر دی جائے کہ اس طرح کی باتیں بہت ساری جو ہے ملتی جلتی باتیں ماضی میں بھی ہوتی رہیں، اللہ کریم نے وہ بھی واضح فرمائیں، اور جو اب ہوئی ہیں وہ بھی واضح فرمائی ہیں. اور پھر یہ ساری کی ساری آیات جو ہیں یہ ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بھی ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. سبحان اللہ. مثل نورہ، اس کے نور کی مثال کا مشکات، ایسے ہے جیسے کوئی طاق ہو. طاق سے مراد جس کو آج کل نش کہتے ہیں، یعنی کسی دیوار کے اندر ایسا گڑا یا ایسا سوراخ جو آر پار نہ ہو بلکہ وہ دیوار سے آگے سے بند. تو آلہ اس کو کہتے ہیں ہمارے پنجابی میں، یا نش آج کل کہا جاتا ہے. بالکل ایسے دیوار کے اندر رکھنے والی کوئی چیز رکھنے والی جگہ، تو وہ طاق ہے. فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ پڑا ہے. المصباح فی زجاجہ، وہ جو چراغ ہے وہ شیشے کے فانوس کے اندر ہے. الزجاجہ کأنہا کوکب دری، اور وہ جو زجاجہ ہے، وہ جو شیشے کا فانوس ہے یا شیشہ ہے، وہ بھی عام شیشہ نہیں ہے. کأنہا کوکب دری، وہ بھی ایسے ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہو. کوکب دری، جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہو. یوقد من شجرۃ، وہ ایک درخت سے جلایا جاتا ہے. یوقد، جلایا جاتا ہے. من شجرۃ، ایک درخت سے. مبارکۃ، جو برکت والا درخت ہے. زیتونۃ، وہ برکت والا درخت زیتون ہے. یہ زیتون کے مبارک درخت سے اس کو جلایا جاتا ہے، یعنی اس کے تیل سے جلایا جاتا ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ جو درخت ہے وہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. کیا مطلب؟ اس کے دو مطالب مفسرین لکھے ہیں کہ وہ زیتون کا درخت نہ شرقی نہ غربی. ایک تو معنی یہ ہے کہ اس کو دھوپ بہت لگتی ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ اس کو دھوپ نہیں لگتی. دھوپ بہت لگتی ہے کا معنی اس طرح ہے لا شرقیہ لا غربیہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کا وہ مشرق کی جانب ہو، اس کے مغرب کی جانب میں پہاڑ ہو، اور وہ مشرق سے جب سورج نکلتا ہے تو صرف پہلے پہر کی روشنی اس پر پڑتی ہو، اور پھر سورج جب پہاڑ کے دوسری جانب آتا ہے پھر وہ روشنی نہ پڑتی ہو. لا غربیہ، نہ ہی اس کی ڈائمنشن یہ ہے کہ وہ پہاڑ کے غربی جانب ہو کہ صبح کی روشنی اس پر نہیں پہنچتی، جب پچھلے وقت سورج ادھر کو آ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی روشنی پہنچتی ہے. یعنی سارا دن اس کو روشنی ملتی ہے، اور سارا دن روشنی کی وجہ سے وہ ایک بہترین تیل اس میں سے نکلتا ہے. بہترین زیتون ہے، اس میں سے بہترین تیل نکلتا ہے. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ لا شرقیہ ولا غربیہ، کہ شرقی جانب سے بھی ڈھکا ہوا ہے، غربی جانب سے بھی وہ ڈھکا ہوا ہے. نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، گویا نہ اس کے اوپر صبح کے وقت دھوپ پڑتی ہے ڈائریکٹ،
نہ ہی شام کے وقت ڈائریکٹ دھوپ پڑتی ہے، لا شرقیہ ولا غربیہ، گویا دونوں جانب اس کے درخت ہیں، درختوں کے درمیان میں گھرا ہوا ہے۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، اور مفسرین نے اس کو مختلف علاقوں کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ بعض علاقوں میں دھوپ اس قدر معتدل ہوتی ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک زیتون کے پودے پر پڑے تو وہ ایک بہترین تیل اس سے نکلتا ہے۔ بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں دھوپ ڈائریکٹ پڑے تو وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس پر دھوپ نہ پڑے تو اس کے اندر سے زیتون بہت بہترین نکلتا۔ لہٰذا کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسا زیتون جو برکت والا بھی ہے، لیکن ساتھ یہ کہ وہ شاندار ہے، لا شرقیہ ولا غربیہ، وہ عام زیتون نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے ماحول میں پیدا ہوا ہے جو بہترین کنڈیوسو ماحول تھا۔ یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اس کو آگ نے نہ چھوا ہو، یعنی آپ نے ابھی دیا سلائی نہ بھی جلائی ہو، اس کو آگ نہ بھی دکھائی ہو، وہ اس قدر صاف شفاف تیل ہے اس درخت کا کہ وہ خود سے روشن ہے۔ یکاد زیتھا یضیء، اس کا تیل جو ہے اس درخت کا، زیت کہتے ہیں زیتون کے تیل کو، زیت تیل ہے، زیتون وہ درخت ہے اس کا، تو زیت اس کا جو ہے زیتون کا تیل وہ قریب ہے کہ یضیء خود ہی روشنی دینے لگ جائے، اگرچہ اس کو آگ ابھی نہیں چھوئی ہے، اس کو آگ آپ نے نہیں دکھائی۔ نور علی نور، وہ درخت کیا ہے، وہ روشن کیا ہے، وہ چراغ کیسا روشن ہے، اس کے روشنی کے اوپر روشنی، نور کے اوپر نور۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اچھا جی، یہ اللہ نور السماوات والارض ویسے تو سورہ نور ہے، اور سورہ نور کا نام جو نور ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کریم نے یہاں نور کا ذکر فرمایا۔ اور یہ جو آیت ہے 35، اس سے لے کر آگے آیت نمبر 40 تک یوں سمجھ لیجئے نور ایمان و ہدایت اللہ کریم نے اس کی وضاحت فرمائی، اور آگے تک جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 40 تک جو ہے یعنی کفر و ظلمات کی بات بھی ہوئی ہے، لیکن جو نور ہدایت ہے اس کے مقابلے میں جو ظلمات کفر ہیں، یعنی کفر کے اندھیرے، ایک طرف نور ہدایت، ہدایت کا نور، اور گمراہی کے اندھیرے، ان دونوں کا ذکر ہے، لہٰذا یہ مفہوم کو واضح کرتا۔ بات یہاں پہ یہ ہے، اللہ نور السماوات والارض سے لوگوں نے بہت سارے مفاہیم اخذ کیے، ایک لمبی تاریخ ہے، میں اس ساری تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن خاص طور پہ جو مسلم فلاسفہ ہوئے ہیں انہوں نے اس میں سے اپنی مرضی کے مطالب نکال کر وحدت الوجود ثابت کیا کہ اللہ نور السماوات والارض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بالکل ایسے ہی نور ہے جیسے چراغ کا نور ہوتا ہے، اور روشنی جیسے چراغ کی ہوتی ہے، یہ سورج کی روشنی ہے، تو اگر سورج نہ ہو تو روشنی نہیں ہوتی، اسی طرح اگر چراغ نہ ہو تو روشنی نہیں ہوتی، چراغ بجھا دیں تو ساری روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ جیسے چراغ روشن ہو کے پوری کائنات کو روشن کیے ہوئے ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کی ذات جو ہے وہ بھی پوری کائنات کو روشن کیے ہوئے ہے، اور جس طرح ہم روشنی اور چراغ کی لو اس کے اندر کوئی فرق نہیں کر سکتے، وہ اصل میں ایک ہی سارا یہ ڈسپلن ہوتا ہے، ایک ہی وجود ہوتا ہے، اگر چراغ کی لو بجھ جاتی ہے تو ساری روشنی ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ ساری کائنات اور اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سب ایک ہی ہیں، ہمہ اوست، یہ سارے ایک ہیں۔ یہ وحدت الوجود کا تصور اس سے کشید کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ وحدت الوجود جو ہے وہ یہ پہلی دفعہ مسلمانوں نے اللہ نور السماوات والارض پڑھی تو ان کو وحدت الوجود کا خیال ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ قدیم فلسفیانہ تصور فلسفہ یونان سے آیا ہے۔ یونانیوں کے اندر پہلی دفعہ جو ایلیائی فلسفی تھے انہوں نے وحدت الوجود کا ایک تصور قائم کیا تھا، آہستہ آہستہ وہی ڈیولپ ہوتا آیا، اور ڈیولپ ہوتے ہوتے جب یہ ارسطو کے بعد
جو فلسفیانہ تحریکیں ہیں جن کے اندر، یعنی یونان کی جو فلسفیانہ تحریکیں ہیں جن کے اندر مذہبی رنگ آ گیا، وہ بھی سارے کے سارے وہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ خاص طور پر ان میں ایک تحریک ہے جس کا نام ہے نو فلاطونیت۔ تو بات یہ کرنے کی ہے کہ جب وہ فلسفہ یونان سے اور پرانی تحریکوں سے وہ تصور یہاں مسلمانوں میں آیا ہے، تو مسلمانوں نے اس تصور کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے قرآن سے دلائل لے کے۔ یہ کہ اوریجنلی تصور یہاں کا نہیں ہے، لہذا ابن عربی نے جو وحدت الوجود کا تصور دیا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے، اس نے قرآن سے کشید نہیں کیا، بلکہ وہ قدیم یونانی تصور کو قرآن و سنت سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یہ طرز عمل قرآن کو سمجھنے کے لیے ویسے ہی غلط ہے۔ اور شروع میں جب ہم نے قرآن شروع کیا تھا تو میں نے ایک بات کہی تھی، اور یہ میں بات بار بار عرض کر رہا ہوں کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے آپ کو فکری تجرد بہت ضروری ہے، خالی الذہن ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ خالی الذہن ہو کر قرآن سے ہدایت لینے کے لیے آپ قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن سے ہدایت ملے گی۔ ھدی للمتقین، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اور اگر کوئی شخص اپنے سابقہ عقائد، سابقہ خیالات، ماضی کے خیالات وہ ساتھ لے کے قرآن و سنت کو پڑھے گا نا، تو قرآن و سنت سے ہدایت نہیں ملتی، اپنے مذہب کے لیے دلائل ملتے ہیں۔ لہذا سارے گمراہ فرقے سارے یہیں سے دلائل لیتے ہیں، ہر ایک کو دلائل اس سے ملتے ہیں۔ کیوں؟ جب آپ خالی ذہن ہوئے بغیر اپنے ماضی کے سارے کی ساری آلودگیاں ساتھ رکھ کے قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو دلائل مل جائے۔ لہذا وحدت الوجود کا تصور بھی ان تصورات میں سے ہے جو اسلام کا تصور نہیں ہے، یہ ما قبل کا تصور ہے، لیکن وہ مسلمانوں نے بھی اس کو قبول کیا اور قبول کر کے اس کو آگے سے آگے بڑھاتے رہے۔ گویا اس کا معنی یہ ہوگا، اللہ نور السماوات والارض کا معنی اگر ہم یہ لے لیں کہ یہ کائنات اور اللہ کی ذات یہ وجود ہے، ایک ہی وجود ہے، یہ اللہ کا نور ہے پوری کائنات میں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کا نور حصی ہے۔ یہ اللہ کے ذاتی نور کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ۔ ایک اللہ کا نور ہے جو اللہ کا نور ذاتی ہے، ایک اللہ، یہ ایک نور وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت فعالیت جو ہے اس کے ذریعے سے اس کائنات کے ذرے ذرے میں نظر آتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ایک اللہ خالق ہے، ایک باقی ساری کائنات مخلوق ہے، ایک خالق کا نور ہے، ایک وہ نور ہے جو اللہ نے مخلوق میں پیدا فرمایا ہے۔ لہذا اس کی جو تخلیق میں جو نور ہے یہ وہ ہے، یہ اللہ کا ذاتی نور نہیں ہو سکتا۔ اس کے 3 دلائل میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ یہاں اللہ نے مثال نورہ، اس کے نور کی مثال بیان کی ہے، حالانکہ خود اللہ کریم نے سورہ شورى میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی ذات جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کی مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ جب اللہ کی ذات کی مثال بیان نہیں کی جا سکتی تو یہاں مثال بیان کی گئی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو نور یہاں پہ بیان ہو رہا ہے یہ اللہ کا نور ذاتی مراد نہیں۔ اللہ کا نور ذاتی ہوتا تو اس کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی، یہاں مثال بیان کی جا رہی، تو یہ اللہ کا نور ذاتی ہو نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کا جو نور ہے نا وہ حجاب ہے۔ اللہ کا نور زمین و آسمان کو روشن کرنے والا نہیں ہے، اللہ کا نور تو حجاب ہے۔ وہ صرف جنت میں جنتیوں کو جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا تو حجاب ہٹائے گا، وگرنہ وہ حجاب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتیں اللہ کے بارے میں یاد رکھیں۔ ایک تو یہ کہ ان اللہ تعالیٰ عز وجل لا ینام ولا ينبغي له ان ینام۔ پہلی تو بات یہ کہ اللہ سوتا نہیں ہے کبھی، نہ سونا اس کے لائق شان ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو کبھی کوئی اونگ بھی نہیں آتی، نہ اس کو نیند آتی ہے۔ وہ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ کو نیند آتی۔ اللہ نہ سوتا ہے نہ سونا اس کے لائق شان۔ یخفض القسط ویرفعہ،
ترازو اس کے ہاتھ میں ہے، ترازو کو بلند کرنا اور نیچے کرنا وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسی کی طرف جو ہے وہ سارے اعمال بھیجے جاتے ہیں، رات کے اعمال سے پہلے دن کے اعمال اور دن کے اعمال سے پہلے رات کے اعمال۔ وَحِجَابُهُ النُّورُ، اس کا حجاب اس کا نور ہے، یا اس کا نور اس کا حجاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے، نور اس کا حجاب ہے، وہ نظر نہیں آتا، روشن نہیں ہوتا۔ یہاں تو مثال دی جا رہی ہے روشنی کی، لہذا اللہ تعالیٰ کا نور ذاتی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نور ہے جو اللہ نے کائنات میں پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا وہ جو حجاب النور ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اکبر لو کشفہ، اللہ اگر اپنے ذاتی نور کو لوگوں کے اوپر منکشف کر دے، کھول دے، وہ تو حجاب ہے نا، اگر اللہ اپنا نور کھول دے، اللہ اکبر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَأَحْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَنْتَهَا إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو منکشف فرما دے، لوگوں کے اوپر کھول دے، تو اس سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ حد نگاہ تک، حد نگاہ کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ کی نگاہ کی حد کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی نگاہ کی حد تک جو مخلوق آئے وہ ساری جل جائے اگر اللہ اپنا نور منکشف کر دے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ کا ذاتی نور تو حجاب ہے، اس لیے یہ نور یہاں پہ جو بیان ہوا ہے یہ اللہ کا نور ذاتی مراد نہیں ہے۔ اور تیسری دلیل اس میں یہ ہے کہ جیسے عربی زبان میں یہ مستعمل ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور، یہ کہنا یہ ایسے ہی ہے جیسے ذو نور، اللہ نور والا ہے، یہ کہنا جیسے اللہ نور والا ہے، کیونکہ عربی زبان میں یہ بات مستعمل ہے کہ آپ کہہ دیں زید عدل، جب آپ کہتے ہیں زید عدل تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زید خود عدل ہے، بس کہ اس کا مطلب ہوتا ہے زید عدل والا ہے، وہ عدل کرنے والا ہے، لہذا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور والا ہے۔ بہرحال ان تینوں باتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کا ذاتی نور یہاں سے مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کا یہ مخلوق نور جو اللہ نے پیدا کیا ہے اور جو نظر آتا ہے، جس کی مثال اللہ کریم نے بیان کی ہے، وہ نور مراد ہے۔ اور وہ نور کون سا ہے؟ وہ حسی ہے کہ معنوی ہے؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ بشرط زندگی اور بشرط صحت انشاءاللہ اور بشرط توفیق الہی اگلے درس میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا